بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربک کوڈ نمبر 4901 کے پیج نمبر 5، 6 اور 7 ہے۔ اس میں ہم کلمہ کی اقسام کی تعریف اور ان کی علامات کے متعلق پڑھیں گے۔ دیکھیں، اقسام الکلمتی، کلمہ کی اقسام: الاسم والفعل والحرف، اسم، فعل اور حرف۔ تنقسم الکلمۃ الی ثلاثۃ اقسام، تقسیم کیا جاتا ہے کلمہ کو الی ثلاثۃ اقسام، 3 اقسام میں: اسم، اسم و فعل اور فعل و حرف اور حرف۔ الاسم، اسم ما یدل علی شیء، اسم وہ ہے جو کہ دلالت کرے علی شیء، کسی چیز پر، کسی ایسی چیز پر کہ یدرک بالحواس، کہ اسے محسوس، کہ اس کا ادراک کیا جا سکے حواس کے ساتھ، یعنی اسے محسوس کیا جا سکے حواس کے ذریعے سے، او بالعقل، یا عقل کے ذریعے سے یا عقل کے ساتھ۔ ولیس الزمن، اور نہیں ہوتا زمانہ، جزءا منہ، اس کا حصہ، مثال کے طور پر انسان۔ اب انسان جو ہے اس کو آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں حواس کے ذریعے سے، اس کی پہچان کر سکتے ہیں آپ حواس کے ذریعے سے، اور اسی طرح عقل سے بھی انسان کی جانچ کر سکتے ہیں آپ، انسان کو سوچ سکتے ہیں۔ الفعل ما يدل علی حدوث شیء، جو کہ دلالت کرے کسی شے کے واقع ہونے پر۔ والزمن جزء منہ، اور زمانہ حصہ ہوتا ہے اس کا۔ مثال کے طور پر قرأ، پڑھا اس ایک آدمی نے زمانہ گزشتہ میں۔ اب قرأ فعل ہے، کام کرنا جو ہے یہ فعل ہے، کوئی چیز واقع ہو رہی ہے تو فعل ہے۔ اب اس کا تعلق جو ہے وہ زمانہ کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ زمانہ ماضی ہو، گزرا ہوا ہو، مضارع ہو، مستقبل یا موجودہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی زمانے سے لازمی ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا تعلق لازمی ہوتا ہے۔ الحرف، حرف ما یدل، جو کہ دلالت کرے علی معنی، کسی ایسے معنی پر، غیر مستقل بالفہم، جو کہ سمجھنے کے لیے غیر مستقل ہو۔ اب اس کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ یعنی بذات خود کوئی معنی ظاہر نہ کرے۔ یہاں پر یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور آگے لفظ انہوں نے ذکر کیا، بل یظہر، بلکہ وہ ظاہر کرے، من وضع الحرف مع غیرہ، اپنے علاوہ کے حرف کے ساتھ مل کر کوئی معنی ظاہر کرے، فی الکلامی، کلام میں۔ آپ یہاں کہہ سکتے ہیں یہاں پر وضع کا معنی جو ہے نا لگانا یا استعمال کرنا ہے، یعنی کوئی اور لفظ استعمال کر کے کلام میں معنی حاصل کیا جا سکے، حرف کے ساتھ کسی اور لفظ کو استعمال کر کے معنی حاصل کیا جاتا ہے۔ اب عام ہے کہ وہ لفظ اسم ہو یا فعل، کوئی بھی ہو سکتا ہے اسم اور فعل میں سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ وہ ظاہر کرتا ہے معنی کسی اور کو ملانے کے ساتھ کلام میں، مثال کے طور پر من ہے، لم ہے۔ اب یہ سارے من، لم، علی، حل، یہ حروف ہیں، لیکن یہ بذات خود کوئی معنی نہیں دے رہے، کسی مستقل مفہوم تک ہمیں نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی مستقل مفہوم تک پہنچیں تو پھر ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی اسم یا کسی فعل کو ساتھ لگائیں گے تو ہم کسی مستقل معنی تک پہنچ جائیں گے۔ علامات الفعل والاسم والحرف، فعل، اسم اور حرف کی علامات۔ علامات الفعل، سب سے پہلے فعل کی علامات۔ لہو علامات، اس کے لیے چند علامات ہیں، تمیزہ، جو کہ ممتاز کرتی ہیں ہو اس کو، یعنی فعل کو، من غیرہ، اس فعل کے علاوہ سے، یعنی اس کے علاوہ سے۔ فمتى قبلت الکلمۃ، پس جب قبول کرتا ہے کوئی کلمہ، علامۃ منہا، ان علامات میں سے کسی ایک علامت کو، او اکثر، یا ان علامات میں سے ایک سے زیادہ علامات کو جو فعل کی ہیں، تو وہ کلمہ کانت فعلا، فعل ہوتا ہے۔ وہذہ العلامات، اور وہ علامات یہ ہیں کہ عبارت میں قد داخل ہوگا، سین داخل ہوگا، سوف ہوگا، نواسب، ایسے حروف اس میں آ جائیں گے، ایسے عوامل آ جائیں گے جو عبارت پر نصب دیں گے، والجوازم، اور ایسے عوامل داخل ہو جائیں گے جو جزم دیتے ہیں، ولحوق تاء الفاعل، اور ایسی تا لاحق ہوگی جو فاعل کو ظاہر کرے گی، وتاء تانیث ساکنہ، اور ایسی تاء تانیث لاحق ہوگی جو ساکن ہوگی، یعنی اس پر جزم ہوگی۔
و نون تاکید اور نون تاکید داخل ہو جائے، و یا المخاطبتی اور یا مخاطب کی کلمے کے اوپر داخل ہو جائے، تو اگر یہ تمام علامات کسی عبارت میں یا کلمے میں پائی جاتی ہیں تو وہ فعل ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جی اب مثالیں دخول قد کے داخل ہونے کی، آپ دیکھیں قد ظہر الحق، اب یہ جملہ جو ہے نا جی یہ کیا ہے، فعلیہ ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ قد داخل ہو جائے تو وہ فعلیہ ہوگا، کیونکہ یہ قد فعل کی علامات میں سے ہے۔ یہاں پر قد داخل ہو گیا، قد ظہر الحق۔ اسی طرح سین داخل ہوگا، سنرا، آپ دیکھ سکتے ہیں سوفا داخل ہو، تیسری مثال میں دیکھیں آپ حروف ناصبہ میں سے چوتھی مثال کو دیکھ سکتے ہیں۔ حروف جازمہ اگر مثال دیکھنا چاہیں تو پانچویں مثال دیکھیں۔ ایسی تا کا لاحق ہونا جو فاعل کی نمائندگی کرتی ہو، جو فاعل کو ظاہر کرتی ہو، چھٹی مثال میں قرأتو کی تا کو دیکھیں۔ تائے تانیث کو لاحق ہو، ساکن ہو، اگر اس کو آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ساتویں مثال کو دیکھیں نالت کے اندر۔ اسی طرح نون تاکید کی مثال آپ آٹھویں مثال میں دیکھ سکتے ہیں، اور یا مخاطب کے آپ 9ویں نمبر پر دیکھ سکتے ہیں مثال پیج نمبر 6 کے۔ اب یہ میں تفصیلاً اس لیے ذکر نہیں کر رہا کیونکہ وقت جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اس لیے میں اسے مختصر کر رہا ہوں، اور اسٹوڈنٹ کو سمجھنے میں بھی مختصر بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ علامات الاسم، اسم کی علامات، لہو علامات تمیزہ، اس کے لیے بھی متعدد علامات ہیں، تمیزہ من غیرہ، جو کہ ممتاز کرتی ہیں اس کو اسم کے علاوہ سے۔ فَإِذَا قَبِلَتُ الْكَلْمَةُ، پس جب قبول کرتا ہے کلمہ، علامتاً واحدتاً، کوئی ایک علامت اسم کی علامتوں میں سے، او اکثر، یا اس سے ایک سے زیادہ علامات اسم کی علامتوں میں سے، کانت اسمن، تو وہ اسم ہوتا ہے۔ وہذہ العلامات، اور اس کی علامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حرف جر داخل ہو، اضافت ہو، تنوین لاحق ہو، الف لام ہو، اور حرف ندا داخل ہو، اور اسناد ہو اس کی طرف۔ مثالیں آپ جو ہے نا یہ پیج نمبر 6 اور پیج نمبر 7، اسی طرح آپ ان ساروں کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آگے آپ آ جائیں حرف جر پہ، علامات الحرف پر۔ یختص الحرف بالتجرد، خاص کیا گیا ہے حرف کو خالی ہونے کے ساتھ، من علامات الفعل والاسم، فعل اور اسم کی علامات سے، یعنی حرف وہ ہے کہ اس کے اندر فعل اور اسم کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جائے گی۔ ایسا کلمہ آپ کے سامنے آئے جس میں نہ اسم کی علامت ہو نہ فعل کی علامت ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ حرف ہے، جیسا کہ فی، الا، اب ان دونوں کے اندر نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، تو گویا کہ اب یہ کیا ہے، حرف ہے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک چارٹ اور ایک میپ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں، آپ ذرا اسے دیکھیں۔ کلمہ، سب سے پہلے کلمہ ہے، پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ پھر اسم کے اندر آ جائیں، اسم کی علامتیں دیکھیں، جر ہوگی، اس میں تنوین ہوگی، ندا اور الف لام داخل ہوگا، اور مسند الیہ ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر پر فعل ہے، پھر فعل کی 3 قسمیں ہیں، پہلے نمبر پر ماضی، دوسرے پر مضارع، تیسرے پر امر۔ اگر پھر اس کی ماضی کی علامت یہ ہے کہ تائے تانیث ساکن داخل ہو، اگر کلمے پر تائے تانیث ساکن موجود ہے تو وہ فعل ہے، لیکن فعل کی قسم فعل ماضی ہے۔ اور اگر لم، سین اور سوفا داخل ہیں تو یہ بھی فعل ہے، لیکن فعل کی ماضی، مضارع اور امر میں سے یہ مضارع ہے، فعل کی کون سی قسم؟ مضارع ہے۔ اور اگر اس کی علامتوں میں سے، فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ 2 چیزیں اکٹھے جمع ہیں، یا کسی طلب کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے، ڈیمانڈ پر دلالت کر رہی ہے، یا مخاطب کو قبول کر رہی ہے، یہ 3 علامتیں ہیں، تو یہ بھی ہے فعل، لیکن فعل کی امر کی قسم ہے، فعل میں سے، ماضی مضارع میں سے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر میں سے تیسری قسم یعنی فعل امر ہے۔ اور پھر آخر میں آ جاتا ہے حرف۔ اس کی علامتیں یہ ہیں کہ جو نہ اسم کی علامت کو قبول کرے اور نہ فعل کی علامت کو قبول کرے، یہ کیا حرف کہلاتا ہے۔